اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اس سے پہلے ہم نے حروف تہجی کے موٹے پڑھے جانے والے حروف کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کے بارے میں پڑھا تھا۔ عربی کے 29 لیٹر میں سے 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور 3 حروف کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں سے الف، لام، را۔ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ الف کا ما قبل اگر موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ لام کے بارے میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ لام تمام جگہ میں باریک پڑھایا جاتا ہے، صرف لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اس شرط پہ کہ لفظ اللہ سے پہلے ملنے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو۔ تو لفظ اللہ کے اوپر شد ہے، اسی وجہ سے اس سے پچھلا حرف جو مل رہا ہوتا ہے اس حرف پہ زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں الا اللہ، یہ جو اللہ کا لام ہے یہ موٹا اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو لام ہو اس پہ زبر ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، یہ پیش کی مثال ہے کہ رسولو کی لام پہ پیش ہے، یہی لام آگے مل رہا ہے آگے لام کے ساتھ رسول اللہ، تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ بسم اللہ میں یہ جو لام ہے بسم اللہ یہ موٹا کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے، اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ غلط پڑھ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے یہ لام باریک پڑھا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو وہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، ایسے اعوذ باللہ، یہاں پہ بھی زیر ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے۔ اور الحمد للہ، الحمد للہ، ابھی للہ کے لام کے نیچے زیر ہے۔ اور اسی طرح اور بھی آپ مثالیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ زبر کے ساتھ جب ملتا ہے یا پیش کے ساتھ جب ملتا ہے تب موٹا ہوتا ہے، اور باقی زیر کے ساتھ ملے تو باریک ہوتا ہے۔ یہ زیر سے مراد کھڑی زیر بھی ہے اور پیش سے مراد الٹا پیش بھی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کھڑی زیر کے ساتھ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، الٹی پیش کے ساتھ ملانا یا کھڑی زبر کے ساتھ ملانے کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن بسا اوقات جب ہم قاعدے میں یہ اصول پڑھ رہے ہوتے ہیں زبر ہو یا پیش ہو تو اس سے مراد صرف زبر یا پیش نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میں آگے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ ابھی صرف یہی بات یاد رکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے
جب زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ اب یہ قل هو اللہ میں یہ لام ہے موٹا پڑا جاتا ہے، اب اس کو قل هو اللہ نہیں پڑھنا، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ لام موٹا پڑا جا رہا ہے۔ لم یا لد، اگر کوئی سوال کرے لم کا لام موٹا یا باریک ہے، یا یلد کا لام موٹا ہے یا باریک ہے، یولد، لد کا لام یہ لام یہ باریک ہے موٹا ہے، ولم یکن لہو، یہاں پہ بھی لام آ رہا ہے، یہ سارے لام باریک ہیں یا موٹے ہیں، تو آپ کا آنسر یہی ہونا چاہیے کہ سارے لام باریک پڑے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ وہی جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس میں جب لام آتا ہے، یہ ورڈ جب آتا ہے اللہ، تو تب لام موٹا یا باریک پڑا جاتا ہے، تب لام موٹا پڑا جاتا ہے، اس شرط پہ کہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو۔ اور اس کے علاوہ جیسے مالکی، مالک میں لام ہے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی اس کے علاوہ الحمدللہ رب عالمین میں بھی لام آ رہا ہے، تو جہاں پہ بھی لام آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ لام لفظ اللہ والا ہے یا کوئی اور ہے۔ جب لفظ اللہ والا لام ہوگا تو اس سے پہلے پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ زبر یا پیش ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ میرے خیال میں آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ لام کہاں پہ موٹا باریک پڑا جاتا ہے۔ اکثر باریک پڑا جاتا ہے جب لفظ اللہ کے علاوہ آتا ہے، تو اب جب لفظ اللہ میں آ جائے اس کے بعد کیا دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو وہ لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں جو ہم نے الف کے بارے میں پڑھی ہے کہ الف کا ما قبل اگر موٹا ہے تو الف کی آواز ہی موٹی پڑھی جائے گی، الف کا ما قبل اگر باریک ہے تو الف کی آواز بھی باریک پڑھی جائے گی۔ آئیے ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نماز میں، جیسے سبحانک اللہم، اب سبحانک اللہم میں لام موٹا پڑا جا رہا ہے، کاللہم کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے جو لام کے ساتھ مل رہی ہے، اور لام لفظ اللہ کا ہے۔ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، بہت سارے لوگ اس کو وتعالی پڑھتے ہیں، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، غین موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں موٹے حروف میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ یاد رکھیں پا کو موٹا پڑھنا ہے، پا کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بات بھی یاد رکھیے میں آپ کو وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جس کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارم کیا ہے، جو چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی غلطی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو میں ابھی فی الحال نہیں ٹچ کر رہا۔ الحمد للہ، للہ یہاں اللہ کلام باریک ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا سی نہیں کرنا ہے، اس کو صاد کو موٹا کرنا ہے، صراط صاد کو بھی موٹا کرنا ہے، اور آگے را طا کو بھی موٹا کرنا ہے، طا تل نہیں کرنا، بہت سے لوگ سراتل کرتے ہیں، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر غیر نہیں کرنا، غین کو موٹا کرنا، غیر المغضوب علیہم، ضاد کو موٹا کریں گے، مغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کو موٹا کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے موٹا بھی کرنا ہے،
ولا الضالین، بہت موٹی ہو رہی ہے، اور جو ہم لمبا کرتے ہیں لمبا ہونے کی جو الف بھی یہ بھی موٹا ہو رہا ہے، ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ، قل، قاف کو موٹا کرنا ہے یہاں پہ، اگر موٹا نہیں کریں گے تو مطلب چینج ہو جائے گا، کل بن جائے گا، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، جو اصل میننگ سے نکل جائے گا مطلب۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یہاں بھی اللہ کلام موٹا ہو رہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سارے لام جو اللہ کے لام کے علاوہ ہیں وہ سب باریک ہو رہے ہیں۔